کتنی اجرت لیویں گی؟ فرمایا حضرت حلیمہ سعدیہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے آمنہ اجرت کوئی نہیں لینی، بس یہی چہرہ دیکھنا سی، کچھ لین دی ضرورت کوئی نہیں، کوئی گل کہنی ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ زبان نال زبان پڑھا کے سارے جڑے حضور دے غلام بیٹھے نے پڑھ لین، فرمایا فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منيرا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے بھائی بھیا کا زبان ہو کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل عزت واجب الاحترام میرے نہایت ہی عزیز برگو ساتھیو، اللہ جل شانہ وعز برہانہ اس مالک رب لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گوہر بار کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ماہ ربیع النور کا مہینہ ہے، اور میں یہ وہ عظیم ماہ ہے جن کا تذکرہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا۔ تو جس وقت مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال تشریف لے کر آئے اپنی ماں کی گود کے اندر، اور میں یہ نور چمکا، نور پھیلا،
تو لکھا یہاں علماء نے کہ جس وقت چند دن گزرے تو حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کے دل کے اندر خیال آیا کہ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ انتقال کر گئے، اور میں آپ کے دل کے اندر خیال آیا کہ جس بیٹے کا باپ زندہ ہوتا ہے نا تو فرمایا عید کا دن آئے جب کوئی خوشی کا معاملہ ہو تو باپ جا کر اس کے لیے جو بھی خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق تحفے خرید کر لے آتا ہے۔ یہ ابھی بی بی آمنہ کے دل کے اندر خیال آیا، اور میں بیٹا بھی پیدا ہوا، اللہ نے اتنا حسین بیٹا بھی عطا فرمایا، پر باپ کا سایہ سر کے اوپر موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ بات اللہ کو ناگوار گزری، رب نے فرمایا جبرائیل عرض کی جی رب جلیل، فرمایا جانا میرے محبوب کی ماں کے پاس جا اور جا کر فرمایا خدا کا پیغام دے، فرمایا آمنہ پریشان نہیں ہونا، جس وقت تیرے بیٹے کو ضرورت پڑے گی کھلونے کی، فرمایا چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا کر بازار سے کھلونے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی اس کا دل چاہے گا چاند کو کھلونا بنا دیں گے۔ اور فرمایا جس وقت اس کا دل چاہے گا اگر باپ ہوتا تو انگلی پکڑ کر سیر کرواتا، فرمایا جا آمنہ کو پیغام دے دے جب بھی میرے محبوب کا دل کرے گا سیر کو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پر میں دنیا کے اندر ہم سیر نہیں کرائیں گے، جب محبوب کا دل چاہے گا سیر کرنے کے لیے خدا اپنے پاس بلا میں یہ محبوب کو ہم نے شان عطا فرمائی ہے، اور میں خدا محبوب کو سیر کے لیے اور میں زمین کے اوپر نہیں بلکہ فرمایا بحر العظمی بحر النور اور سدرۃ المنتہا کراس کرا کے اللہ تبارک و تعالی لہوی کراس کرا کے اپنی بارگاہ کے اندر بٹھا کر چند جملے ارشاد فرما کر فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کی سیر کرا کر پوری کائنات کے نظام کو ایک جگہ کے اوپر روک کر اللہ دنیا والوں کو یہ دکھائے گا، فرمایا وہ بھی نبی آئے ان کی بھی شان وراء الورا تھی، لیکن اللہ جس کو محبوب بناتا ہے اسے شان اتنی عطا فرماتا ہے۔ اب فرق تو کرنا ہے نا کہ محبوب مصطفیٰ ہے، جو محبوب ہوتا ہے جو بھی خواہش کرتا ہے، پر میں جو محب ہوتا ہے، پر میں اس کے پاس جو کچھ بھی ہونا وہ اپنے محبوب کے اوپر قربان کر دیتا ہے، وہ تو خدا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ ہو ہی نہ، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس مالک کے تابع ہے، جو کچھ بھی ہے وہ رب کے تابع ہے۔ رب نے فرمایا آمنہ کو میرا پیغام دے دیں، ان کو کہہ دیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، جس وقت بھی کوئی معاملہ بنا یہ یتیم نہیں ہے، در یتیم بن کر فرمایا یتیموں کا سہارا بن کے نبی تو میں یہ سہارا بنا ہے تو یتیموں کا۔ اور یہاں لکھا ہے علماء نے فرمایا جس وقت حضور کی آمد سے پہلے یتیم سر جھکا کر جیا کرتے تھے، سر اپنا نیچا کر کے چلا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی آئے تو فرمایا یتیموں نے اپنی گردنیں اٹھا لی، پوچھا گیا معاملہ کیا ہے، اور میں انہوں نے جواب دیا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یتیموں کی گردنیں اٹھ گئیں جب حضور آئے، اور صرف یتیموں کو ہی نہیں ہر بندے کو جتنا حق دینا تھا۔ آج معاشرے کے اندر یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم بھول چکے ہیں دنیا کا مقولہ، ہم لوگوں کے حق غضب کرنے کے اوپر اتر چکے ہیں۔ اور دوسری بات سماعت کریں، فرمایا جس وقت مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال آئے اس دنیا کے اندر، قرآن کی نص ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور فرمایا جتنیاں خوبیاں پچھلے انبیاء کے اندر تھی وہ اللہ نے تمام خوبیوں کو جمع کر کے مصطفیٰ کے اندر ڈال دیا۔ اور آج معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں نا جتنی برائیاں پچھلی قوموں کے اندر پائی جاتی تھی وہ ساری کی ساری برائیاں حضور کی امت کے اندر اس وقت جمع ہو چکی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگا کے دیکھیں، فرمایا پچھلی امتیں ایک گناہ کرتی پکڑ ہو جاتی تھی، ایک خطا کرتی آسمان سے پتھر
برس سے فرمایا اب یہ پوری خطائیں مل کر حضور کے غلاموں کے اندر آئیں پر عذاب نہیں ہوتا، شکلیں نہیں بدلتی، شاید تیری میری بات تجھے سمجھ آ جائے۔ فرمایا سوال اٹھتا ہے نا کہ اگر ایک گناہ کریں شکلیں بدل جائیں، آسمان سے پتھر برسیں، طوفان آ جائیں، لیکن اتنے گناہ کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی جواب آتا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ رب نے فرمایا محبوبہ میں نے تجھے ان کے اندر بھیج دیا ہے، اب جب تک تو ہے اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ پتہ چلا حضور آج بھی اپنے غلاموں کے اندر موجود۔ میں اللہ کا نبی، ان کی شان یہ ہے امت کے معاملے میں۔ بہرحال حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور آئے میری گود کے اندر، آپ نے جنم لیا، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے سجدے کے اندر سر رکھا اور فرمایا آپ اسی وقت جس وقت سجدے کے اندر۔ اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضور نے سجدہ کیا، ابھی بچپن کا عالم ہے، ایک دن کی عمر نہیں ہے، فرمایا آپ نے اپنا رخ بھی قبلے کی طرف کیا۔ آپ نماز کے لیے سجدے کے لیے بندے کو اتنا پتہ ہونا ضروری ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اتنی سمجھ اور بوجھ ہونی ضروری ہے نا۔ فرمایا پتہ چلا آمنہ کے لال کو پہلے سے پتہ چل رہا تھا کہ خدا کا قبلہ اس طرف ہے، جب بھی سجدہ کرنا ہے خدا کی بارگاہ کے اندر اور اس طرف سجدہ کرنا ہے، اور سجدہ کرنے کے لیے بندے کا پاک ہونا ضروری ہے، غسل کا کرا ہونا ضروری ہے۔ پتہ چلا حضور کا غسل بھی ہوا تھا اور یہ بھی نالج تھا، یہ بھی علم تھا کہ خدا کا قبلہ بھی اس طرف ہے۔ تو اس لیے امام زرقانی نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر آئے اللہ نے پڑھایا نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کو آنے سے پہلے اپنی بارگاہ کے اندر پڑھا بھی دیا ہے اور سکھا بھی دیا۔ پڑھنے کی ضرورت یہاں نہیں پڑی۔ جو امی کا معنی لکھتے ہیں نا، یہاں لوگ کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ نعوذ باللہ ان پڑھ تھے، تو فرمایا علماء نے لکھا ان پڑھ نہیں، امی کا معنی ہے کہ حضور نے دنیا کے اندر آ کر کسی سے پڑھا نہیں ہے بلکہ پیچھے سے خدا نے اپنے حبیب کو اتنا علم عطا فرما دیا۔ فرمایا چند دن گزرے، بنو سعد کے قبیلے کے اندر یہ رواج تھا، وہاں قحط پڑا ہوا تھا، لوگ آتے بچے اٹھا کر لے جاتے، ان کی خدمت کرتے، سیوا کرتے۔ یہ جو مکے کے اندر بڑے بڑے چودھری رہا کرتے تھے، فرمایا وہ ان کی سیوا کرتے، پیسے دیتے، دور دراز سے لوگ چل کر آتے، اور قربان جاؤں خدا کی قسم ہے اس ماں کے اوپر جس نے آ کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو اٹھا لیا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، فرمایا وہ چل کر آئیں، آپ کی سواری بھی بہت کمزور ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں چلتی چلتی مختصر کرتا چلوں مکے کے اندر پہنچی، فرمایا دائیاں دوسریاں تھی، ان کی سواریاں بھی تیز تھیں، وہ بچے اٹھا کر پہلے چلی گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں چل کر آئی نا تو فرمایا بچے سب اٹھا کے لے کر چلی گئی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں تو فرمایا دوسری دائیاں بچے اٹھا کے چلی گئیں اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کو اٹھایا کسی نے نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ آئیں انہوں نے اٹھایا نہیں، بلکہ نہ فرمایا مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال اپنی ماں حضرت آمنہ کے گھر موجود تھے۔ اور یہاں جو ہمارے علماء نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے محبت کی بات کی ہے، فرمایا یہ بات نہیں ہے کہ دائیوں نے اٹھایا نہیں ہے، فرمایا دائیوں کی قسمت کے اندر محمد تھا ہی نہیں، فرمایا قسمت کھلنی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی۔ فرمایا جس وقت آپ فرماتی ہیں میں آئی، میں نے دیکھا سب دائیاں بچے اٹھا کر چلی گئیں، میری سواری بھی کمزور ہے، اور یہاں تاریخ سازوں نے لکھا ہے، فرمایا آ کر چلتی چلتی بیت اللہ کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں، اس کی آنکھوں سے آنسو ہے، یا مولا سواری بھی ماڑی ہے، قسمت بھی ماڑی ہے، سب لوگ اپنے بچے اٹھا کر دائیاں چلی گئی ہیں، اور میں میرے حصے کے اندر کوئی بچہ نہیں رہا، اور میں سامنے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضور کے دادا
बैतुल्लाह के सामने मौजूद हैं। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जिस वक्त मैंने देखा एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग सामने मुझे नजर आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आप फरमाती हैं कि मैं रो रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे करीब आए और आकर पूछते हैं बेटा रो क्यों रही है ज़ारो कतार। फरमाया मैंने अर्ज की हुजूर वजह यह है बच्चा उठाने के लिए आई, कबीला बनु साद के अंदर कहत पड़ा हुआ है, मेरे दिल के अंदर ख्वाहिशी एक बच्चा उठा के ले जाऊंगी और खिदमत करूंगी, कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पहुंची हूँ, लोग कहते हैं बच्चा कोई नहीं है, सब उठा के चले गए हैं। एक बच्चे की खबर मुझे मिलती है और मैं वो कहते हैं यतीम है, बाप भी नहीं है उसका सर के ऊपर। और मैं जिस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जुमला सुना तो फरमाया आपने हजरत हलीमा सादिया के सर के ऊपर हाथ रखा और फरमाया बेटा परेशान ना हो, सुबह से मैं भी तुझे तलाश कर रहा हूं, ये तेरी मेरी बात नहीं है बल्कि खुदा की तरफ से आर्डर आ चुका है। बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हु आप फरमांदिया ने मदीने दे ताजदार आमना दे लाल अपने घर दे अंदर हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा आप उन्हां दे घर दे अंदर मौजूद हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे सर ते हाथ रखिया और फरमाया बेटा परेशान न हो, सुबह दा वक्त होए मैं बैतुल्लाह दे चक्कर पिया लांदा वा। फरमाया हाथे वे गैबी तो आवाज आई है अब्दुल मुत्तलिब किसे दई नूं बच्चा नहीं देना बल्कि एक हलीमा नामी औरत आवेगी, मेरा महबूब ओदे हवाले करना है। हलीमा बड़ी देर तो उड़ीक रहा वा, बड़ी देर तो इंतजार कर रहा वा, आप बख्ता लिए तू आ गई है। हजरत हलीमा फरमा दिया ने मेरे दिल दे अंदर ख्याल आया बच्चा यतीम में मैं दी परवरिश करा, अगे पहले भी गरीबा सवारी भी कमजोर है पर मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब दे पीछे चलती जा रही है। पर मैं अब बाहर गली दे अंदर रुकिया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने खाना दे अंदर दाखिल हुए ने, आपने जाके दरवाजा खोलिया, बीबी आमिना पाक पूछ दिया ने और मैं बाबा दसो को दई आइए सफर करके। अब्दुल मुत्तलिब फरमाने ने हाँ हाँ बेटा कबीला बनु साद विच एक औरत आई है जिदा नाम हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा। फरमाया वो सफर करके आईया ने हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा और फरमा दिया ने बाबा जाओ ना इस हलीमा का इंतजार मैं परसों तो कर रही हूँ। पर मैं जदों मैं कपड़ा हटाया ना रुख मुस्तफा नू देखिया ना आए है 3 महीने ए खलकत राजी ए वेख यूसुफ की नानी ओ जिन्ना मुहम्मद ए अरबी तके ते ओ राज गए तुम्हें जहां। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमा दिया ने मैं जब देखे चेहरे मुस्तफा हजरत हलीमा फरमा दिया ने एक गल्ला मैं समात कर रही हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए मैनू बाहरों बुलाया पर मैं जदों मैं अंदर इंटर हुई ना अल्लाह दी कसम है फरमाया मैनू पूरा घर नूर दे नाल चमकदा हुआ नजर आंदा है। पर मैं मदीने दे ताजदार आमना दे लाल दे चेहरे दे उत्ते कपड़ा है ए दे अंदर इख्तलाफ है, कोई लिख देने साबुत रंग दा कपड़ा है, कोई कहते ने काले दा, कोई कहते ने सफेद दा। पर आला फरमा दिया ने मदीने दे ताजदार आमना दे लाल दे चेहरे अनवर दे उत्ते कपड़ा है, कपड़े दे विचों नूर दियां लाटा पईयां निकलदियां ने, शवावां पे निकलदियां ने। मेरे दिल दे अंदर ख्याल आया कितना हसीन बच्चा होवेगा जेड़ा कपड़े दे बाहर नूर दियां शवावां पे निकलदियां ने। पर मैं जदों मैं गई ना अल्लाह दे नबी दा झूला आपे पिया झूलदा है, झूलावां वाला कोई नहीं। पर मैं जदों मैं कपड़ा हटाया ना रुख मुस्तफा नू देखिया ना आए है 3 महीने ए खलकत राजी ए वेख यूसुफ की नानी ओ जिन्ना मुहम्मद ए अरबी तके आ
اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں میں جب دیکھے چہرہ مصطفیٰ حال کریا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ دکول ہاتھ جوڑ کے عرض کریا آمنہ اے بیٹا مینو عطا کر دے وہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے کلمہ سادیا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے آمنہ اجرت کوئی نہیں لینی بس یہی چہرہ دیکھنا سی کچھ لین دی ضرورت کوئی نہیں کوئی گل کہنی ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے زبان نال زبان پڑھا کے سارے جڑے حضور دے غلام بیٹھے نے پڑھ لین فرمایا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ اچھا یار اللہ اللہ اکبر کبیرہ فرماندیا نے مختصر کر دے جاواں میں حضرت مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نو فرمایا اٹھایا اپنے دے ہتھاں دے اندر دل دے اندر خیال آیا بڑی دوروں لوگ سفر کر کے آندے نے حجر اسود نو بوسا دیندے نے بیت اللہ دا طواف کردے نے قسمت نال آ گئیاں جاوانا ورا حجر اسود نو بوسا دیواں جا کے طواف کراں توجہ کری تینو فکرہ دیواں گا اے میرا فکرہ تلے نہیں سٹنا دل دے اندر لکھ لینا ہے آپ فرما دیے نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ دے اندر لکھ دینے امام عبد الباقی درکانی دے اندر لکھتے نے حوالہ میرے کو لے لینا آپ فرما دیے نے جدو اللہ دے نبی نو میں اٹھایا تے فرمایا حجر اسود نو بوسا دے انواسے گئیاں پر میں جی میں چکر لانیاں بیت اللہ پھر دے نال نال چکر لان دے بیت اللہ سلامی پیا کر دائے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو پر میں چکر لانیاں بیت اللہ نال نال میرے چکر بھی آلان دائے جدو چکر پورے ہوئے نے فرمایا میں ہاتھ دے اندر آمنہ دے لال نو اٹھایا قریب ہویاں حجر اسود نو بوسا دیوا فرمایا ایتھے لکھ دینے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ حضرت حلیمہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے حجر اسود اپنی جگہ تو اکھڑیا پٹیا آیا حضور دے قدمانو بوسا دیتا اور فرمایا حجر اسود نے پیغام دیتا ہے قیامت تک لوگ آنگے مینو بوسا دیونگے حج ہوئے گا پر میری گل سن لو میں مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال دے قدمانو بوسا دیتا ہے رب نے میرا حج قبول فرمایا فرمایا حجر اسود اپنی جگہ تو اٹھ کے حضور دے قدمانوں بوسا دیندا ہے اللہ اکبر فرمایا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے حضرت مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نو سپرد کیتا حضرت حلیمہ سلام اللہ علیہ دے آپ فرما دیا نے میں اٹھڑی دے جدو مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نو بٹھایا میں پہ قبیلہ بنو سعد دی طرف رخ کرنیا جیڑی میری ڈاچی کمزور طاقتور ہو گئی ہے مختصر کر کے فرمایا چل دیاں رسے دے اندر پہنچیاں ایک جنگل آیا ہے بکریاں دا ریواڑے بکریاں چردیاں پیاں نے چروا نال موجود ہے فرمایا اتھے میری ڈاچی جا کے رکیے بکریاں فرمایا گرد و نوا دے اندر آ گیا نے چکر لا رہی نے حوالہ دے مانگا فرمایا ہر بکری دے منہ دے وچوں جیڑا جملہ ہے پڑھ رہی نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حلیمہ تنو مبارک ہوئے اللہ دے اس نبی نو لے کے جا رہی ہیں جد سر تے اللہ نے ختم نبوت سجا تاری سجا اس لال کو لے کے جا رہی ہے جس کے سر کے اوپر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا کے بھیجا ہے اور یہاں لکھا ہے فرمایا ایک نصرانی اور یہودیوں کی جماعت آئی جس وقت حضرت
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا لے کر جا رہی تھی مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کو، فرمایا یہ تلواریں لے کے آگے آئے، معاذ اللہ نعوذ باللہ حضور ابھی چھوٹی عمر کے اندر ہیں، فرمایا یہ تلواریں لے کر آئے، لوگوں نے سوال کیا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے وہ آخری نبی جو بچہ دنیا کے اندر آ چکا ہے، جن کے سر کے اوپر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ابھی ہم اونٹنی کے اوپر سوار تھے، یہ 40 لوگ تلواریں لے کر آئے، مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کے چہرہ انور کے اوپر کپڑا تھا، آپ فرماتی ہیں میں نے کپڑا ہٹایا، مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے نظر اٹھائی آسمان کی طرف، فرمایا جس وقت آپ نے نظر اٹھائی یہ جو بھربٹے ہیں، فرمایا اے اس حضرت مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال نے ان کے بھموں نے بھربٹوں نے حرکت کی تھوڑی سی، فرمایا اوپر سے آگ برسی، وہ 40 کے 40 نصرانی ختم ہو گئے۔ بندہ ہو حضور کا غلام سچا، حضور کے ساتھ پیار کرنے والا ہو، حضور کے یہ بھربٹے اگر ہل جائیں اللہ آسمان سے بارش برسا کر یہودیوں نصرانیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر حضور کے ساتھ سچے دل سے محبت کرنے والا غلام ہو، خدا کی قسم جب اللہ کے نبی قیامت کے دن آنکھ اٹھائیں گے اللہ جنت عطا فرمائے۔ اگر بھربٹے ہل جائیں تو جب فرمایا ان کے اوپر آگ برس پڑتی ہے، اگر حضور قیامت کے دن محشر کے دن آنکھ اٹھا لیں اللہ کروڑوں غلاموں کی مغفرت فرما دے گا۔ فرمایا جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرمایا آپ لے کر چلی، جس وقت گئی اپنے گھر پہنچی، آپ فرماتی ہیں کہ شام کا وقت تھا، مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کو میں نے جھولے کے اندر ڈالا اور فرمایا ساری رات میرے گھر سے نور کا چراغاں ہوتا رہا، جب صبح ہوئی محلے کی دائیاں ساریاں اکٹھی ہو کے آ گئیں اور آ کر سوال کرتی ہیں حلیمہ خیر ہے؟ کل گئی ہے مکے کے اندر تو کافی سارا مال لے کر آئی ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور میں تو غریب تھی، تیرے گھر کے اندر تو چراغ جلتا ہی نہیں تھا، رات سے ساری رات ہم نے جس وقت بھی آنکھ کھلتی تیرے گھر کے اندر چراغ جلتا نظر آتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ ذرا جائیں نا جھولے کے اندر پردہ ہٹائیں نا، یہ چراغ فرمایا میرا نہیں ہے جو لے کر مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال کو لے کر آئی ہوں، اللہ کی قسم اتنی روشنی پھیلی ہے آپ ہی نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعتیں اتر کر آ کر حلیمہ سے پوچھ رہی ہے